اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفى باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آخری 2 آیات، یعنی آج سورۃ الرعد ختم ہو جائے گا اور پھر سنیچر سے انشاءاللہ سورہ ابراہیم شروع کیا جائے گا۔ ان دونوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے، یہ دیا ہے کہ کفار کی چال اور مومنوں کی کامیابی، جتنی چالیں چلتے ہیں تو اللہ بھی چال چلتا ہے، اور جب اللہ چال چلتا ہے تو بہترین چال چلتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، 2-4 سال پہلے NRC CAA بل پاس کرنے کے لیے یہ تلے ہوئے تھے، اور اس وقت پورے سارے لوگ جو ہے راستے میں دھرنے میں بیٹھے گئے تھے، کوئی لوگ دھرنا دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کی پلاننگ جو تھی، جو چال چل رہے تھے، تو اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ ان کی ساری پلاننگ کو اللہ رب العالمین نے ایک بیماری ایسا بھیجا کہ اس بیماری میں سب لوگ لپیٹ گئے اور ساری چیزوں کو انسان بھول گیا۔ جیسے NRC CAA بل کو لے کے پورے ہندوستان کے لوگ پریشان حال تھے، یہیں پر اللہ بہترین چال یہ چلا کہ اللہ نے کورونا نام کی بیماری کو لایا، تو ان چیزوں کو بھول گیا۔ تو ایسے ہی جب کوئی انسان کسی کے پیچھے چال چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے چال چلا، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھی چال چلا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب اللہ چال چلتا ہے تو بہترین چال چلتا ہے، کسی کے چلنے نہیں دیتا۔ پھر اللہ ایسا کرتا ہے ساری چیزوں کو تہس نہس ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ کفار کی چال اور مومنوں کی کامیابی کا ذکر ان دونوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یعنی مشرکین مکہ سے قبل، مشرکین مکہ سے پہلے بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں، چال چلتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی چال کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اور حیلہ کاریگر نہیں ہوا۔ اسی طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر، کوئی چال، کوئی مکر و فریب اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی سزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا اللہ رب العالمین دے کر رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے،
اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پس وہ جانتا ہے کہ اس میں جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تم جو کہہ رہے ہو تم سچے نہیں ہو بلکہ میں سچا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغام عام کرنے کے لیے مجھے کہا ہے میں توحید کو عام کر رہا ہوں، لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو۔ اس کے بعد کتاب سے مراد جنس کتاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے، یعنی جو لوگ تورات اور انجیل کے عالم ہیں اس کو کہتے ہیں کتاب کا علم، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، یا اسی طریقے سے تمیم داری، یہ سب کے سب اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جب تورات اور انجیل کتاب نازل ہوئی تھی۔ قرآن شریف تو بعد میں ہوئی، تو جب تورات اور انجیل جب نازل ہوئی تو یہ تورات کے وقت یہ عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہم، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں۔ اہل کتاب یہ چاروں کتاب کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف۔ تو یہ اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، اہل کتاب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، نبی اور رسول ہیں، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، داؤد ہے، یہ رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اہل کتاب یہ سب کے بارے میں جانتے ہیں، تم ان سے پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں، اور بعض نے کہا کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، مگر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے، صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کتاب جو ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب سے مراد یہ علم کتاب ہیں جو مسلمان ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف لوگوں نے مختلف اپنے اپنے الفاظ بیان کیے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ کتاب سے مراد جنس سے کتاب ہے، یعنی مراد تورات اور انجیل ہے، تورات اور انجیل ہے۔ تو قرآن کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اسی لیے یہ عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار نے جو چال چلی تھی تو اللہ نے بھی چال چلا، اور جب اللہ چال چلا تو بہترین چال چلا کہ اللہ رب العالمین نے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کفار کو مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے مراد انجیل ہے، تورات ہے، انجیل کا علم ہے، تو جو لوگ تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، یہ اس پر جو ہے تورات کتاب نازل ہوئی، انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ دونوں نبی اور رسول تھے۔ تو کہا جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہا کہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو، یہ اہل کتاب ہی ان کا جواب دے دیں گے، تم ان سے پوچھ لو۔ تو یہ کتاب سے مراد، اور کئی لوگوں نے کئی باتیں کی،
لیکن جو صحیح اور واضح اور راجح قول ہے کہ کتاب سے مراد یہ تورات اور انجیل کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔